السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں میرا نام ہے محمد ریحان اور میرا نام ہے سید نظام الدین۔ دوستوں آج ہم آپ کے سامنے ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہو چکے ہیں۔ دوستوں آپ اور ہم اپنی زندگی میں 8 سے 10 گھنٹے تک سوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی گزرے جو صرف 300 سال تک سوتے رہے۔ تو دوستوں کون تھے وہ لوگ اور ان کا کیا نام تھا؟ اور وہ جب جاگے تو انہیں ایسا لگا کہ وہ صرف ایک دن کے لیے سوئے تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا تو عیسائیوں کا حال بے حد خراب ہو گیا تھا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور بت پرستی کرنے پر مائل کرنے لگے۔ خصوصاً ان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ وہ بڑا ہی ظالم تھا، جو بھی اس کی بت پرستی نہ کرتا وہ اس کا قتل کروا دیتا، اور وہ ان کے سپاہی بھی تھے۔ وہ سپاہی ایمان والے بھی تھے اور اپنا ایمان بچانے کے لیے آپس میں مشورہ کیے کہ ہماری جان یہاں محفوظ نہیں ہے، لہٰذا ہم لوگ اس مقام کو چھوڑ کر دوسرے مقام پر چلے جائیں۔ اور وہ دوسرے دن دوسرے غار میں جا کر چھپ گئے اور اللہ کی عبادت کر کر پورے 309 سال کے تک سو گئے۔ اور جب دقیانوس بادشاہ ان کو محل میں نہ پایا تو اس کے سپاہیوں سے کہا کہ جاؤ جا کر ان کو دیکھو کہ کہاں گئے۔ بتایا کہ وہ لوگ پاس کی ایک غار میں جا کر چھپ گئے۔ تو دقیانوس بادشاہ کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ تو دقیانوس بادشاہ نے کہا کہ جاؤ جا کر اس غار کو بند کر دو تاکہ وہ زندگی میں کبھی باہر نہ نکلنے پائے۔ تو دقیانوس بادشاہ جس کو کہا تھا کہ جاؤ جا کر غار بند کر دو، وہ بھی ایک مسلمان ہی تھا، ایمان والا تھا۔ اس نے دیوار بنا کر غار کو بند کر دی اور ایک تختی بنائی جس پہ ان کا نام، تاریخ، تعداد لکھا ہوا تھا، لکھ کر اس نے اس دیوار پر لگا دی اور ایک ایسی سیم تختی بنا کر خزانے میں بھرتی کرا دی۔ بکریوں کے چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا اور غار کی دیوار کو گرا دی، اور سب پر ایک حیرت طاری ہو گئی اور وہ وہاں سے بھاگ گئے اور اصحاب کہف نیند سے جاگ گئے۔ اور اصحاب کہف جب نیند سے جاگ گئے تو ان کو بھوک لگنے لگی۔ تو یملیخا سے کہا کہ یملیخا جاؤ جا کر بازار سے ہمارے لیے کچھ کھانے کو لے کر آؤ، اور یہ بھی معلوم کرو کہ دقیانوس بادشاہ ہمارے بارے میں کیا چاہتا ہے۔ تو جب یملیخا بازار گیا تو وہاں بازار کا منظر دیکھ کر حیران ہو گیا کہ سب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے لگے۔ تو یملیخا دکان گیا، جا کر کھانے کے لیے سامان لے کر جب پیسے دینے لگا تو دکاندار نے کہا کہ یہ پیسے تو سالوں پہلے ہی بند ہو چکے، یہ پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تو یملیخا نے کہا کہ یہ تو پیسے میرے پاس ہی ہے۔ تو دکاندار نے یملیخا کو سپاہیوں کے حوالے کر دیا۔ تو سپاہیوں نے جب تلاشی لی تو یملیخا نے کہا کہ یہ پیسے تو میرے ہیں۔ پھر سپاہیوں نے کہا کہ ایسا کیسا ہے، یہ تو پیسے 300 سال پہلے ہی بند ہو چکے، اور ابھی تک تم جوان ہو کہ ماجرا کیا ہے ہمیں بتاؤ۔ تو یملیخا نے کہا کہ تم وہ سب جانے دو، پہلے یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کیسا ہے، وہ کس حال میں ہے، ہمارے بارے میں وہ کیا چاہتا ہے۔ تو سپاہیوں نے کہا کہ اس نام کا تو کوئی بادشاہ ہی نہیں ہے، ہاں لیکن بہت سالوں پہلے اس دقیانوس بادشاہ کے نام سے ایک یہودی بادشاہ گزرا ہے۔ تو یملیخا نے کہا کہ ایسے کیسے ممکن ہے، ہم تو اسے کل جان چھڑا کر بھاگے تھے، اور یہ تم کہہ رہے ہو کہ سالوں پہلے کی بات ہے۔ بدلتا گیا، سلطنت بدلتی گئی، دقیانوس بادشاہ مر گیا اور ایک نیک بادشاہ حکمران بن گیا، اور مذہب فرقہ بندی شروع ہو گئی۔ لوگ مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر اور قیامت پر سوال کرنے لگے، جسے دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں پڑ گیا اور تنہائی میں ایک مکان میں بند ہو گیا، اور اللہ رب العزت سے دعا کرنے لگا کہ کچھ ایسی نشانی بتا دے جس سے یہ لوگ مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر اور قیامت پر ایمان لانے لگے، اور بادشاہ کی یہ دعا قبول ہو گئی۔ ساتھی پاس غار میں موجود ہے، چلو میں تمہیں ان سے ملواتا ہوں۔ اور جب وہ یہاں سے جانے لگے تو وہاں اس کے ساتھی یہ سوچنے لگے کہ شاید یملیخا گرفتار ہو گیا۔ تو یہ لوگ جب یہ سوچنے ہی والے تھے کہ وہاں پر کچھ پیروں کی آوازیں آنے لگی، اور وہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ شاید یملیخا نے ہمارا پتہ بتا دیا اور اس کے سپاہی ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ اور وہ جب یہ سوچے اس کے بعد اللہ کی عبادت کرنے میں مشغول ہو گئے۔ پھر سپاہی یہاں پر پہنچ کر زمین پہ گری ہوئی تختی کو اٹھا کر پڑھا جس میں ان کا نام، تاریخ، تعداد تھی،
اور سپاہی نے کہا کہ جاؤ جا کر بادشاہ کو اطلاع دو کہ یہیں غار کے پاس کچھ لوگ موجود ہیں۔ ابھی بادشاہ کو خبر ملی تو بادشاہ غار کے لیے روانہ ہو گیا اور بادشاہ جا کر اصحاب کہف سے ملا۔ یملیخا نے ان کو ساری بات بتائی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور بادشاہ سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنی بڑی نشانی بتلا دی کہ تیری امت مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر اور قیامت پر ایمان لانے لگے۔ اور اصحاب کہف بادشاہ کو دعا دے کر پھر سے غار میں جا کر سو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو وہیں قبض کر لیا اور بادشاہ نے ان کو ایک لکڑی کے صندوق میں ڈال کر وہاں سے رکھ دیا، اور اس غار کو بادشاہ نے ایک مسجد بنا دی۔